بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، دیکھیں ہم جو تھے وہ پڑھ گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ جناب کون کون سی تھی اس میں سے جو سمائی ہیں 91، اس کی ہم نے 13 قسمیں ہم نے کہا تھا 13 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ حروف جارہ ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو مسخلا روپا شامن ادافی ان الحتا اور الا جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سمائی کہلاتے تھے۔ تو اس میں سے حروف جارہ ہیں جو اسم وغیرہ کرتے ہیں جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم ہوتی ہے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کا کیا مطلب ہے؟ جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، انا انا کانا لیتا لکنا لعل اسم کے ناصب اور رافع خبر کے صدا، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ انا انا کانا لیتا لکنا لعل، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب یہ بھی کیا آ جائے گا اس میں سے؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہ آ گیا جناب، اس میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آ جاتا ہے، یہ اس میں سے، تو اس کو اپنے وہ کہہ دیا جناب، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں جناب کہ اگلی بات آپ کے سامنے کیا آ رہی ہے؟ تیسری قسم کون سی تھی؟ تیسری قسم وہ تھی کہ ما والا جو مشابہ بلیس ہیں، یعنی ما والا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، اسم ثانی کے خلاف، اسم کے رافع ناصب خبر کے صدا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما والا مشابہ بلیس یہ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 17 جمع 6 23 جمع 2 25 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ ناصب خبر کے ہیں صدا، تو کس ما والا ہے جو ثانی کے خلاف، اسم رافع ناصب خبر کے ہیں صدا، ما والا مشابہ بلیس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ وائس لو ہے؟ وائس دیکھیے، اوکے کہ لو ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کتنے ہو گئے جناب؟ تیسری قسم یہ ہوگی، 25 ہو گئے۔ چوتھی قسم تھی جناب علی واو یاو حمزہ و الا ایا ای اور حیا، ٹھیک ہے نا؟ اسم کے ناصب میں ساتوں حرف اے مقتضا، یہ کتنے آ جائے گے؟ واو یاو حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھے؟ یا، ٹھیک ہے نا؟ حروف ندا، ٹھیک ہے نا؟ یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ، یا ایا حیا، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ تو حروف ندا میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تو یا ایا ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ تو کتنے سے آ گئے؟ اور واو، ٹھیک ہے نا؟ واو آ گیا تھا، اور یہ الا آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ واو اور الا یہ کیا ہوں گے؟ مفعول ماہو کا واو جو ہے، مفعول ماہو پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ مفعول کی ایک قسم ہوتی ہے، 5 مفعولوں میں سے ایک مفعول ماہو ہوتا ہے، جو واو بمعنی ما کے بعد ہو، تو اس کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ یہ بھی نصب دیتا ہے نا۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء والخشبۃ، کہ پانی اور وہ کیا ہو گئے؟ دونوں برابر ہو گئے جو ہے نا، تو استوى الماء والخشبۃ، تو والخشبۃ جو ہے نا یہ وہ بن جائے گا اس میں سے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا بن گیا جی؟ الخشبۃ، اور یہ الا حرف استثناء آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کرتا ہے نصب دیتا ہے، تو اس میں سے یہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو الا حرف استثناء بھی آپ کا اوکے، ٹھیک ہے؟ تو واو، اچھا واو اور حمزہ آ گیا، حمزہ، ٹھیک ہے؟ اسم کے ناصب ساتوں حرف ہے مقتضا۔ اچھا کتنے ہو گئے تھے؟ 25، 25 جمع 7 کتنے ہو گئے؟ 25 پلس 7 کتنے آ گئے؟ 32 ہو گیا، دیکھ رہے ہو نا؟ 32 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اچھا 17 6 23 اور 2 25، 25 اور 7 32 ہو گئے، 32۔ اچھا اب آتے ہیں جی پانچویں قسم آتی ہے، پانچویں قسم، پانچویں قسم کیا ہے؟ ان ولن پھر کے اذن، یہ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ آپ نے پڑھے تھے، فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، حروف ناصبہ پڑھے ہونا، ان ولن پھر کے اذن، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئی وریا، ٹھیک ہے نا؟ ان ولن پھر کے اذن، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئی وریا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، ان ولن پھر کے اذن، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئی وریا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 حروف جو ہیں ان لن کے اور اذن فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتہ فعل مضارع کو نصب بھی دیتے ہیں اور مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟
وہ یہ اس میں سے بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو کتنے ہو گئے 32 + 4 کتنے آ گئے 36 ہو گئے 36 ہو گئے. چھٹی قسم کیا آ جائے گی 36 آ جائے گی ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دخا. ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دخا. ٹھیک ہے تو یہ کیا آ گیا ان لم لما لام امر لائے نہیں 5 یہ بھی آ گئے حروف جازمہ. حروف جازمہ کیا ہوتے ہیں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے پڑھا نا لم یا فل لم یا فلا. اور فعل مضارع کے اعراب میں بھی ہم نے پڑھا تھا حروف جازمہ جو تھے جزمی حالت جو آتی ہے اگر آخر میں حرف علت ہوگا گر جائے گا. اگر آخر میں کیا ہوگا نون اعرابی ہوگا تو وہ گر جائے گا. اگر نہ ہو کچھ آخر کے اندر تو وہ کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا جزم آ جائے گا. پڑھی تھی نا کہ نہیں پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی کچھ نہیں پتا کچھ پتا نہیں ہے. ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا بے دغا. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا تو یہ آ گیا ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی. لی یا فل پڑھا تھا آپ نے ٹھیک ہے لم یا فل پڑھا تھا یاد ہے نا. لائے نہیں بھی آپ نے پڑھا تھا لا یا فل پڑھا تھا. ان جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تب بھی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے یہ سارے عوامل ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں ساری 7ویں قسم کون سی ہے؟ 7ویں قسم قسم ہفتہ فعل کے نو اسم جازم ہے سنو. ٹھیک ہے نا قسم ہفتہ فعل کے نو اسم جازم ہے سنو. فعل کے نو اسم یہ اسماء شرطیہ ہم نے پڑھے تھے. اسماء شرطیہ یہ علم نام میں اینڈ میں پڑھے تھے ہم نے. فعل کے نو اسم جازم ہے سنو 5 ان میں سے من مہما متا اسما وما پھر چٹا ایون کو جانو 8واں نوا ہے اینما. وہ فعل کے 9 اسم جازم ہے یہ سن لو اے عزیز. 5 ان میں سے ہیں من مہما متا اسما وما پھر چھٹا ایون کو جانو 7واں ہے سما 8واں انا کو سمجھو 9واں ہے اینما. بات سمجھ رہے ہو؟ علم نام میں یہ شعر اس طرح لکھا ہوا ہوگا. فعل کے 9 اسم جازم ہیں سن لو اے عزیز 5 ان میں سے. ٹھیک ہے نا 5 من مہما متا اسما وما پھر چھٹا ایون کو جان 7واں 8واں 9واں اینما. ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو کیا ہونا چاہیے یاد ہونے چاہیے. یہ کرتے ہیں یہ فعل مضارع کو یہ بھی جزم دیتے ہیں. اچھا ہیں یہ اسم ہے. پچھلے والی 6ٹھی قسم تو کیا تھی وہ حروف جازمہ تھے. یہ اسماء جازمہ ہیں یعنی کیا ہیں یہ کیا ہیں اسم ہے فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. من مہما متا اسما وما پھر چھٹا ایون کو جان 7واں 8واں 9واں اینما. انا تقد اقد جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا. انا تذهب اذهب جہاں تو جائے گا میں وہاں جاؤں گا. اور سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. ظرف مکان وغیرہ کے لیے بھی کچھ وہ آتے ہیں اس میں سے اینما وغیرہ جو تھا نا اینا وغیرہ جو تو اس میں سے انا جو تھا انا بھی پڑھا تھا آپ نے. انا شرط کے لیے بھی آتا ہے اور انا اس کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی تو یہ اس میں سے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. 7ویں قسم یہ بھی ہو گئے. 8ویں قسم ٹھیک ہے نا 8ویں قسم آ گئے. دیتے ہیں اس میں منکر کو نصب یہ 4 اسم دیتے ہیں اس میں منکر یعنی نکرہ کو 4 اسم جو ہے نا دیتے ہیں اس میں نکر کو نصب یہ 4 اسم. یعنی یہ جو 4 اسم آ رہے ہیں نا یہ 4 اسم ہیں. ٹھیک ہے نا یہ کرتے ہیں نکرہ کو نصب دیتے ہیں. اچھا اس میں نکرہ کو کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں. یہ بھی عامل ہیں یہ اسم ہیں یہ اسم ہیں اور یہ کرتے ہیں نکرہ کو. ٹھیک ہے نا نکرہ کو کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں. نکرہ کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نکرہ کو کیا کریں گے 4 اسم وہ دیں گے اور نکرہ کو یہ نصب دیں گے. جبکہ ہو تمیز وہ اسم منکر برملا. جبکہ وہ تمیز وہ اسم منکر آپ نے پڑھا نا تمیز منصوبات 12 ہیں. مفعول بھی مفعول مطلق مفعول مفعول ما مفعول فی حال تمیز. تمیز جو ہے نا تمیز کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. تو تمیز کو نصب جو آئے گا نا وہ اسی ان 4 میں سے کسی ایک کی وجہ سے آ رہا ہوگا وہ ہم پڑھیں گے جہاں. ٹھیک ہے نا تمیز جو ہوتی ہے جبکہ ہو تمیز وہ اسم منکر برملا. یعنی تمیز کیا ہوتا ہے تمیز آپ نے پڑھی تھی تمیز. تمیز کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. تمیز کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. تو بھائی اس کا عامل کدھر ہے
तमीज का आमिल की तरह है। इसको किसने तमीज दिलाई है, समझ रहे हो बात को, इसको किसने तमीज दिलाई है, तो अब इसका आमिल की तरह है। तो कहते हैं कि जनाब पहला है लफ्ज़ अशर जब वो आहद से हो मिला, तिस्सों व तिस्सीन तक रही रहता है हुक्म इनका सदा। अच्छा 11 से लेकर 99 तक बच्चों, ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ी होगी, 11 से लेकर 99 तक की जो होते हैं ना ये आदात जो होते हैं, इनकी तमीज क्या आती है, नकरा आती है। हाँ मुमय्यज इसका फाइल होगा, मुमय्यज, मुमय्यज इसका क्या होगा, वो जो मुमय्यज होगा वो उसका आमिल होगा, मुमय्यज जो है, मुमय्यज। अब हम वो मुमय्यज पढ़ रहे हैं कि वो मुमय्यज क्या चीज होती है, ठीक है, वो तमीज है ना, तो मुमय्यज और तमयीज, ठीक है ना, मुमय्यज और तमयीज, ठीक है, तो इसके आमिल का नाम क्या होगा, मुमय्यज होगा। अच्छा देखो ये पल्ले अपने बांध लो हमेशा के लिए, 11 से लेकर 99 तक जो बच्चों आते हैं ना, आदाद आते हैं, इनकी तमीज आती है, मुफरद मंसूब आती है। अच्छा क्या आती है, मुफरद मंसूब आती है। इसको याद रखने का आसान तरीका, रअई तो आहदा अशारा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को क्या कहा, देखे हैं मैंने आहदा अशारा, क्या चीज, कौकबन, कौकबन 11 सितारे मैंने देखे हैं, कि मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो साजिदीन, यानी उसमें से कौकबन, ये कौकबन मंसूब क्यों आया है, ये तमीज बन रहा है, ये तमीज बन रहा है, मंसूब इसका आमिल किधर है, ये आहदा अशारा इसका आमिल है, आहदा अशारा इसका क्या है, ये इसका आमिल है, ये मुमय्यज है, इसको कहते हैं मुमय्यज। ये भी ये भी इसम है ना, आहदा अशारा आपने पढ़ा है ना, ये इसम मुरक्कब बन गया ना, मुरक्कब बेबिनाई था, आहदा अशारा। तो 11 से लेकर 99 तक की तमीज क्या होती है, मुफरद मंसूब होती है, नहीं समझ आई, 11 से लेकर 99 तक, ठीक है ना, वलिया तिस नाजतन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो आया ना बंदा फैसला करवाने के लिए, कहा मेरी क्या है 99, क्या है इसके लिए, वलहू तिसअतुन, मेरे पास तो एक ही क्या है भेड़ है, इसके पास क्या है नाजतन, इसके पास 99 भेड़े हैं, मेरे पास एक है, ये क्या करता है, कहता है ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, तो नाजतन मुफरद मंसूब आ गया, नहीं समझ आई बात की, बात समझ रहे हो, नहीं समझ आई बात की। कुरान देखो, कुरान का मजे का पढ़ने का मजा ही आता है जब आपको सरफ नाफ की वो हो, सरफ नाफ आपको आती है ना, फिर कुरान को पढ़ने का मजा कुछ और होता है, ठीक है ना, और साथ आपकी क्या हो, तजवीद भी कमाल की हो, ठीक है ना, और आपको क्या होती है, सरफ नाफ भी आती हो, तर्जुमा भी आपको समझ में आता हो, बलागत भी आपको आती हो, हाँ हाँ हाँ, फिर क्या होता है, कुरान जो, कुरान के साथ जो मजा है ना वो कुछ और ही एक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक खाली जो बंदा हाफिज होगा ना, उसको वो चीज़ नहीं पता चल रही होगी, लेकिन जिसको क्या होगा, कुरान के मीनिंग्स का भी पता हो, सरनाफ का भी वो जानता हो, तजवीद भी बड़ी अच्छी हो, और साथ ही क्या हो उसके जो है ना बलागत को भी जानता हो, तो अब क्या होता है कि कुरान जो है ना जो बता रहा होता है, और उस और भी उलूम होते हैं, खाली ये नहीं कि इतने से काफ़ी नहीं है, ठीक है ना, 15 उलूम तकरीबन जो होते हैं, 15 उलूम के अंदर वो होती है, ठीक है ना। तो अब ये अगर चीजें आती हैं फिर कुरान को पढ़ने का क्या है, मजा ही कुछ हो रहा है, समझियो। 11 से 19 तक तो पहला मुमय्यज क्या आ गया, 11 से लेकर 19 तक आ गया, इसलिए तमीज क्या आ जाएगी, नहीं समझ आई। अच्छा सानी वो कम जो है इस्तेफाम ही के वास्ते, पिछले साल हमने पढ़ा था, कम, कम इस्तेफामिया, कम खबरिया हमने पढ़ा था ना, कम, ठीक है ना, कम क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, कम इस्तेफामिया और कम खबरिया होता है। कम रजुलन इन दका, तेरे पास कितने आदमी हैं, कम रजुलन इन दका, ठीक है, तो 11 कम जो होते हैं कम इस्तेफामिया, वो भी क्या करता है, कम रजुलन, ठीक है, तो उसकी भी तमीज क्या आती है, मुफरद मंसूब आती है, कम रजुलन, कितने आदमी हैं भाई, नहीं समझ आए, अच्छा जी ठीक हो गया। फिर कअय्यिन तीसरा है, कअय्यिन, कअय्यिन भी जो है ना ये भी क्या है, ये तीसरा वो आ गया कअय्यिन, ठीक है ना,
कम रजुलन, तमीज मुफरद, मुफरद अकेली है और मुफरद मंसूब है। और कअय्यन भी, ये भी इसे भी क्या करेगी, नस्ब देगा, कअय्यन, ठीक है ना, कअय्यन। और चौथा है कज़ा, इंदी कज़ा दिरहमन, कहते हैं ना, इंदी कज़ा दिरहमन, ठीक है। तो ये कअय्यन भी आ जाएगा। कअय्यन आपके लिए वो नहीं था, वहां पे नहीं था, लेकिन ये अब आपने क्या करना है, ये चार याद करने हैं। आहदा अशर से लेकर तिसवा ना, फिर क्या आ गया, कम खब, कम इस्तेफामिया, कअय्यन और कज़ा, कज़ा इंदी कज़ा दिरहमन, ठीक है ना, ये आपने पढ़े थे ना। किनाई, अस्माई किनाया, अस्माई किनाया जो है ये आपने पढ़े थे पिछले साल, ठीक है ना, किनाया किनाई जो थे उसमें से, ये समझ आएगी। चलो बस इतना ही रखो। इसको अच्छे तरीके से जरा इसको फेरे दो, अच्छा, अच्छे तरीके से फेरे दो, ताकि क्या होगा, बड़ा मजा आएगा आपको जब आगे आप जब वो करेंगे। आपके पास पूरी नाव क्या होगी, आपकी हल हो जाएगी। ये जो हम ये हमने इसकी 13 किस्में जो पढ़ लेंगे तो बस, और साथ ही वो, तो आपकी पूरी नाव हल हो जाती है।